لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزیز الحمید. صدق اللہ العظیم. حمد و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ہم سب اللہ کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں. درود و سلام ہو اللہ کے آخری رسول حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دا الٹیمیٹ اینڈ فائنل میسنجر، آخری رسول اور رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں روانہ فرمایا. سامعین محترم، گزشتہ جمعہ یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ مبارک، ماہ صیام، ماہ رمضان وہ مہینہ ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. اور رمضان کے روزے، رمضان میں پڑھی جانے والی تراویح، رمضان کا قیام اللیل یعنی راتوں کا اٹھنا اور عبادت کرنا، اور پھر یہ کہ 12، 15، 16، 18 اور بعض کنٹریز میں 21 گھنٹے تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے روزہ رکھنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، نگاہوں کی حفاظت کرنا، جائز خواہشات نفس اور جائز شہوت سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھنا، اور پھر یہ کہ دن بھر کے روزے کی تھکن کے باوجود پھر رات میں لمبی لمبی نماز 8 رکعت یا 20 رکعت اور بعض صحابہ کے عمل کے مطابق 36 رکعت تک تراویح پڑھنا. تو یہ دراصل امت مسلمہ کو اس بات کے لیے تیار کرتے ہیں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید کا علمبردار بننا ہے، قرآن مجید کی دعوت کو، اس کے میسیج کو لے کر ساری دنیا تک پہنچنا ہے، اور پھر اپنے آپ کو اس لیول پر لانا ہے، اس مقام اور مرتبے پر لانا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھ سکیں، اسے سمجھ سکیں، ان کے تقاضوں پر عمل کر سکیں اور ایک قرآنی امت بنا سکیں. تو یہ دراصل ماہ رمضان کا مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان کی کہ اس مبارک مہینے میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. قرآن مجید کے بارے میں سب سے پہلی بات ہمیں اچھی طرح یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ قرآن مجید کلام الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. ریویلیشن فرام دا کریٹر، ریویلیشن فرام دا گاڈ ہے. یہ کسی انسانوں کا لکھا ہوا نہیں ہے. غیر مسلم، نان مسلم سے جب کبھی بات ہوتی ہے تو ان کو بڑی غلط فہمی اس بارے میں پائی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب لکھی ہے، اور اس طرح سے وہ اپنی بات شروع کرتے ہیں. قرآن مجید نے بہت واضح، بہت کلیئر کٹ انداز سے یہ بات بیان کی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا چیز ہے. ما کنت تدری مل کتاب، کتاب کیا چیز ہے آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا. ولل ایمان، ایمان کیا چیز ہے یہ بھی آپ کو نہیں معلوم تھا. ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ایک نور کو نازل کیا، ایک روشنی کو نازل کیا، ایک ایسی لائٹ کو اس نے اتارا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت کے راستے پر لاتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ بالکل سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر فائز ہیں. تو ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کے بارے میں اور ایمان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع دی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف، جو انٹروڈکشن قرآن مجید نے کرایا، اس میں یہ بات بہت ریپیٹڈلی بیان کی گئی ہے، دوہرا کر بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی بنایا. امی اس آدمی کو کہتے ہیں جو پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتا ہے،
اور ایک امی کے قلب پر، ان کے دل پر اس قرآن مجید کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کا پوری طرح یقین ہو جائے کہ یہ جو حکمت کی باتیں ہیں، یہ فل آف وزڈم، یہ دانائی اور فراست کی باتیں ہیں، اور یہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے ہدایت کی باتیں ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل پڑھیے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان کی، قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی، اگر تم جمع کر سکتے ہو تو بڑے بڑے دماغوں کو کھینچ کر سمیٹ لو ایک جگہ، بڑے بڑے انٹلیکچوئلز کو جمع کر لو، ایک سے ایک پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ لوگوں کو جمع کر لو، انسانوں میں ہی نہیں جنات میں بھی اگر کوئی اسکالر ہیں، عالم ہیں، ان کو بھی بلا لو، اور ان سب کی کوششوں سے، ان کے جوائنٹ ایفرٹس کے ذریعے سے قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اگر ایک اس قرآن مجید کے جیسا کلام تم لکھ سکتے ہو تو لکھ کر بتا دو۔ یہ سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کا چیلنج پوری دنیا کے سامنے پیش کیا، قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اس جیسا کلام نہیں تیار کر سکتے، اس جیسی کتاب تم نہیں تیار کر سکتے۔ اور یہ چیلنج ان لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا جو اپنے آپ کو عربی اور دوسروں کو اجمی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اجمی گنگے کو کہتے ہیں، ڈیف اینڈ ڈم پرسن۔ عرب جو لوگ تھے انہیں اپنی شاعری پر، اپنی لینگویج پر، اپنی لنگوسٹک بیوٹی پر، اپنے لنگوسٹک پرفیکشن پر، اپنی زبان پر اتنا زعم، اتنا غرور، اتنا پراؤڈ تھا کہ وہ اپنے آپ کے بارے میں کہتے تھے کہ اصل اہل زبان تو ہم ہیں اور باقی سب تو گنگے ہیں، ڈیف اینڈ ڈم ہیں، اجمی ہیں۔ ایسے عربوں کے سامنے چیلنج پیش کیا گیا کہ اس طرح کا ایک کلام تم بنا کر لاؤ۔ لا یاتون بمثلہ، قرآن مجید نے کہا ایسا کلام نہیں لا سکتے۔ کوئی جواب نہیں آیا، کوئی ریسپانس نہیں آیا۔ تب قرآن مجید کی دوسری آیت نازل ہوئی، قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ۔ ٹھیک ہے، اس قرآن جیسا کوئی قرآن نہیں بنا سکتے تو 10 صورتیں ہی لا لو۔ 114 صورتیں ہیں قرآن مجید میں، اس جیسی 10 صورتیں، بعشر سور مثلہ، اس قرآن جیسی 10 صورتیں۔ کوئی جواب نہیں آیا، ہر طرف سے سناٹا چھایا۔ تب یہ فائنل میسیج اور فائنل چیلنج سورہ بقرہ میں کیا گیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ تمہیں اس بات میں ذرا سا شبہ ہے، تھوڑا بھی اگر ڈاؤٹ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہے بلکہ انسانوں کا لکھا ہوا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک صورت لے کر آؤ اس جیسی، صرف ایک صورت لے کر آؤ اس جیسی۔ نہیں لا سکتے، لیکن فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم یہ نہیں کر سکتے اور کبھی نہیں کر سکتے، قیامت تک نہیں کر سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پھر ڈرو اس آگ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ماننے سے انکار کرتے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سب سے چھوٹی سورت قرآن مجید کی سورہ کوثر۔ کسی نے قرآن مجید کی اس چھوٹی سورت کو لکھا اور خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا۔ اب ہر آنے جانے والا پڑھتا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اور اس آیت ان آیتوں پر غور کرتا۔ اس وقت تک ابو جہل اور ابو لہب اور ولید بن مغیرہ اور اس طرح کے سرداروں کی نظر نہیں پڑی تھی۔ ایسے میں بہت مشہور شاعر عرب کا وہاں سے گزرا اور اس نے سورہ کوثر کو پڑھا اور بار بار پڑھتا گیا، اور اس کے بعد اس نے قلم اٹھایا اور اس میں ایک سینٹنس کا اضافہ کر دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور اس نے ایڈیشن کیا، مَا هَٰذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ عربی زبان کے جاننے والے کہتے ہیں کہ جس طرح ایک ویلویٹ مخمل، ایک بہت عالی شان قسم کا بہت مہنگا کپڑا، اس کے اندر ٹاٹ کا پیوند لگا دیا جائے، گندے سے کپڑے کا پیوند لگا دیا جائے تو جس طرح کلیئرلی ویزیبل رہتا ہے، دکھ کر آتا ہے، یہ معاملہ ہوا سورہ کوثر کی 3 آیتیں، اور اس کے بعد اس نے ایک سینٹنس بڑھایا تھا، مَا هَٰذَا كَلَامُ الْبَشَرِ۔ اس نے اسی طرح رائمنگ ورڈز بنائے تھے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پر، مَا هَٰذَا كَلَامُ الْبَشَرِ۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگایا گیا، لیکن اس کے دل کی صدا تھی، اس نے لکھ دیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔
تو قرآن مجید کے بارے میں پورا یقین اور اعتماد کہ یہ انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ وہ چیلنج جو 14 سینچریز پہلے کیا گیا کہ اس قرآن جیسا ایک کلام لکھ کر لاؤ، آج بھی وہ پورے انسانوں کے سامنے موجود ہے، اور اس کے لیے ہر زمانے میں کوششیں کی گئی ہیں کہ قرآن جیسی کتاب، قرآن جیسی 10 صورتیں، ایک صورت لکھیں، لیکن سبھی کو ہمیشہ ناکامی ہوئی۔ دوسری بات قرآن مجید کے بارے میں ہمیں یہ سمجھ لینا ہے کہ قرآن ایک عظیم کلام ہے، گریٹر ریویلیشن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اتنا بلند، اتنا عظیم ہے کہ سورہ حشر میں کہا گیا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ کافر کہتے ہیں کہ پورا قرآن ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہوا، یہ تھوڑے تھوڑے صورتیں، تھوڑی تھوڑی آیتیں، 23 سال کا بہت لمبا پیریڈ، یہ ایسا کیوں ہوا؟ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، ایک ساتھ ایٹ اے ٹائم کنسولیڈیٹڈ کیوں نازل نہیں ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈاؤٹ کا جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر کے، کذالک لنثبت بہ فؤادک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ آپ کے دل کو مضبوطی عطا کریں۔ لنثبت بہ فؤادک، فؤاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، قلب کا لفظ، صدر کا لفظ، ہارٹ کے لیے، دل کے لیے استعمال ہو، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، ورتلناہ ترتیلا، اور پوری ترتیل کے ساتھ آپ اس کی تلاوت کر سکیں، اسی لیے ہم نے اسے وقفے وقفے سے اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ قرآن مجید اپنا تعارف یہ کراتا ہے کہ یہ کتاب ایک محفوظ کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اور اس سے پہلے توریت نازل ہوئی، وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اور اس کے پہلے انجیل نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل مقدس عطا کی گئی، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ پیغمبروں کو کتابیں دی گئیں، اور جب کتابیں دی گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کے ساتھ یہ انسٹرکشن بھی دے دیا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، ان کتابوں کو پڑھنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، یہ سب تمہاری ذمہ داری۔ انہوں نے اس ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا، اس ریسپانسبلٹی کو فلفل نہیں کیا۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ اپنے دین کو انہوں نے بہت زیادہ ڈائلیوٹ کر دیا۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ اپنی کتاب کے اندر ایڈیشنز کیے، اس کے اندر آلٹریشن کیا، اس کے اندر انہوں نے بے شمار قسم کی تبدیلیاں کر دی۔ اور فلما نسوا ما ذکروا بہ، جو انہیں یاد دلایا گیا تھا اسے انہوں نے بھلا دیا، اس کی حفاظت کا کام نہیں کر سکے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام امامت و قیادت و سیادت سے ہٹا دیا، جو لیڈرشپ کا منصب انہیں دیا گیا تھا، جو پوزیشن دی گئی تھی، اس سے ہٹا دی، اور اعلان کیا کہ آخری کتاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوگی قرآن مجید کی شکل میں، اور انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی اس قرآن کو نازل کریں گے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ گٹنبرگ کا پریس بننے سے پہلے ہاتھ سے قرآن مجید لکھا جاتا تھا، اور چند حفاظ ہوتے تھے، چند ہزار، جو ہے سینوں میں اس قرآن مجید کو محفوظ رکھتے تھے۔ لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرنٹنگ پریس کا ایک ایسا انتظام کیا کہ کروڑوں کی تعداد میں قرآن مجید کے نسخے دنیا کے 210 ممالک کے اندر پھیلا دیے گئے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حفاظ پائے جاتے ہیں جو اس قرآن مجید کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور پھر یہ کہ یہ قرآن مجید قیامت تک اسی حالت میں محفوظ رہے گی جس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نازل کیا۔ اس قرآن مجید کے بارے میں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، دس از انٹرنیشنل ریویلیشن۔ اس سے پہلے جو کتابیں تھیں ایک خاص زبان والوں کے لیے، ایک خاص ملک کے لوگوں کے لیے، ایک ایریے کے لوگوں کے لیے، اور ایک محدود وقت کے لیے، ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے۔ جیسے انجیل مقدس کا جو پیریڈ ہے وہ صرف 570 سال کا ہے، 500-600 سال کے اندر کے قرآن مجید نازل ہو گیا تو انجیل کینسل کر دی گئی، اور بائبل کو جسے وہ پڑھتے تھے اس کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منسوخ کیا، اور وہ صحیح کتاب تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، لیکن تم نے اس کے اندر تحریف کی، یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے، گائیڈنس فار انٹائر مین کائنڈ، یہ کوئی مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہے، یہ کوئی مسلمانوں کا ورثہ نہیں ہے، یہ کوئی مسلمانوں کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ سارے انسانوں کے لیے۔
سورہ ابراہیم پڑھیے، پہلی آیت میں فرمایا گیا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی ہے یہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر، لوگوں کو، فار مین کائنڈ، پورے انسانوں کے لیے، لتخرج الناس، سارے انسانوں کے لیے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ انٹرنیشنل ریویلیشن ہے اور قیامت تک آنے والے ہر انسانوں کے لیے ہے، اور پھر یہ کہ ہر انسان اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اس قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایک سنجیدہ کلام ہے، یہ موسٹ سنسیئر قسم کے ورڈنگز ہیں، یہ کوئی شاعری نہیں ہے کہ اسے پڑھا جائے تو لوگ واہ واہ کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں بہت سی اطلاعات ملتی تھیں کہ آپ اس طرح اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں، اس طرح قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک بار میں ڈائریکٹ ایکسپیرینس کرتا ہوں، ڈائریکٹ ایکسپیرینس، سنی سنائی بات نہیں، فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس۔ چنانچہ خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے چھپ گئے اس وقت جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، پردے کے پیچھے چھپ گئے اور قرآن مجید کو سننا شروع کیا، اور دل سے ایک آواز نکلی، واہ کیا زبردست قسم کی شاعری ہے، واٹ اے بیوٹیفل پوئٹری از دس، یہ الفاظ نکلے حضرت عمر کی زبان سے۔ اور جس وقت یہ الفاظ نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اس آیت پر پہنچے وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم کم ہی ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر کو بڑی حیرت ہوئی، میری زبان سے نکلا بھی نہیں، دل میں خیال آیا کہ کیا زبردست شاعری ہے، اور ادھر کہا جا رہا ہے وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ شخص تو زبردست قسم کا کاہن ہے۔ کاہن ان لوگوں کو کہتے تھے جو کچھ غیب کی باتیں جانتے تھے، جنات ان کے قبضے میں ہوتے تھے اور کچھ ادھر ادھر کی سنگن لے کر ان کو سنا دیا کرتے تھے، وہ فیوچر کی باتیں بیان کرتے تھے، کاہن کہا جاتا تھا۔ یہ شخص تو بڑا کاہن ہے۔ حضرت عمر نے سوچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کی آیت پر پہنچے وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے، تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو، تنزیل من رب العالمین، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ یہ کلام ہے۔ یہ نہ شاعری ہے، نہ کاہن کا کلام ہے، نہ نجومی کی بڑھ ہے، نہ کسی اور قسم کی بات ہے، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور یہ اس بات کے کا متقاضی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَانصِتُوا، قرآن مجید نے بات کہی جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو غور سے سنو، غور سے سنو۔ اسی لیے مفتیان کرام نے، علماء نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بیان کی کہ اگر آپ کہیں بات چیت کر رہے ہوں، دکان پر کاروبار کر رہے ہوں اور گاہک کسٹمر آ جائے اور قرآن کی تلاوت چل رہی ہو آپ کے فون کے اندر، آپ کی سی ڈی کے اندر بآواز بلند، تو اسے روک دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ کے کام بھی چل رہے ہیں، باتیں بھی چل رہی ہیں اور پھر قرآن کا کلام بھی چل رہا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، غور سے سنو، اس پر توجہ دو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس قرآن مجید کے بارے میں خود قرآن یہ انٹروڈکشن پیش کرتا ہے کہ یہ اٹل کلام ہے، اٹل ہے، دا فائنل اینڈ کانکریٹ ورڈنگس ہے، اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید لوگوں کو پڑھ کر سنا رہے تھے تو مشرکین مکہ کو برداشت نہیں ہوا، انہیں یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ جن کی عبادت، جن کی پوجا ہمارے باپ دادا برسوں سے، ہمارے فور فادر سینچری سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ سب قصے کہانیاں ہیں، اصل حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارا خدا تو بس ایک خدا ہے، رکوع اسی کے آگے، سجدہ اسی کے آگے، دعائیں اسی سے، مدد اسی سے، اور اپنے ساری حاجتیں اسی سے تمہیں مانگنا ہے۔ مشرکین مکہ کو برداشت نہیں ہوا، چنانچہ وہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا وقال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا ابدل، لوگ آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اور کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا، نہیں یہ قرآن نہیں چلے گا، کچھ اور قرآن لائیے، کچھ اور کلمہ لائیے، کچھ اور باتیں لائیے، یہ بات تو ہمارے عقیدے سے ٹکراتی ہے، ہمارا جو بیسک فیتھ اینڈ بیلیو ہے، جو برسوں سے چلا رہا ہے پیٹرن، اس کے خلاف پڑتی ہے۔ ائت بقرآن غیر ھذا، کوئی اور کتاب لے کر آئیے، او بدل، یا اس میں کچھ تبدیلی کر دیجئے، کچھ چینجز لا دیجئے اسی میں۔ اور یہ 1400 سال پہلے کی آیتیں ہیں جو قرآن مجید میں نازل ہوئی تھیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر اس بات کو لے کر ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی 27 آیتیں ایسی ہیں، 27 ورسز باقاعدہ پن پوائنٹ کر کے آیت نمبر کے ساتھ
لوگوں نے ڈالا ہے، نیٹ پر بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل سرچ پر، کہ یہ 27 ورسز کو اگر مسلمان قرآن سے ڈیلیٹ کر دیں تب ہمارے ان کے درمیان بڑی دوستی، بڑی محبت ہو سکتی ہے۔ یہ ڈیمانڈ کیا گیا، 1400 سال پہلے بھی کیا گیا تھا اور آج بھی کیا جا رہا ہے کہ کچھ قرآن میں، کچھ اس کے انداز میں، کچھ اس کے الفاظ میں، کچھ اس کے مفہوم میں تبدیلی لا دیجیے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی، قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا ابدل قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ میں اپنی مرضی سے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ہم تو عام مسلمان ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب ہم تک پہنچائی ہے اسے پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ کتاب جن پر نازل ہوئی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، خود ان سے کہلوایا گیا، ان کی زبان سے، قل ما یکون، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ نو چینج، نو الٹریشن، نو ایڈیشن، نو ڈیلیشن، مجھے اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا کہ میں اس میں کچھ تبدیلی کروں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، جو کچھ ریویلیشن ہوتا ہے، جو کچھ میرے رب کی طرف سے نازل ہوتا ہے، بس میں اس کی اتباع کرتا ہوں۔ تو یہ بات سارے انسانوں کے سامنے ہمیں دو ٹوک انداز سے پیش کر دینا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کچھ قرآن کی آیتوں کو کم کر دیجئے، کچھ اس میں نرمی لا دیجئے، کچھ اس میں تبدیلی لا دیجئے، ہمیں اس بات کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ قرآن جس حالت میں نازل ہوا تھا اسی حالت میں آج موجود ہے۔ اس قرآن مجید کو پڑھنا، اسے سمجھنا اور پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری۔ ماجد دیوبندی نے کہا تھا، ہر لفظ کو دل میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ شیلف میں رکھنے اور جمانے اور بہترین خوبصورت کور میں لپیٹنے اور جزدان میں لپیٹنے کے لیے نہیں ہے، ہر لفظ کو دل میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ اس رمضان میں اس بات کا عہد کریں کہ ہم تراویح کے دوران ترجمہ اور تفسیر سنیں گے، اور پھر یہ کہ گھروں میں اس کا ٹرانسلیشن خود پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بٹھا کر پڑھائیں گے، قرآن مجید سے اپنی قربت، اپنا اٹیچمنٹ بڑھائیں گے، تبھی یہ رمضان ایک انقلابی، ایک ریولوشنری ثابت ہو سکتا ہے، ہماری زندگیوں میں اس کے ذریعے سے تبدیلی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو ہمارے دل کا نور بنا دے، قرآن مجید کو ہمارے سینے کا سرور بنا دے، قرآن مجید کو ہمارے غموں اور دکھوں کا مداوا بنا دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔